احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الفتح کی آخری آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی صفات بیان فرمائی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ دوسری صفت رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں۔ تیسری صفت تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا رکوع میں اور سجدے میں، نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ چوتھی صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی ہر وقت چاہتے ہیں۔ پانچویں صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پیشانیوں پر سجدے کے اثرات ہیں، سجدے کی نورانیت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال، ان کی صفات تورات میں بھی مذکور ہیں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی صفت، ان کی مثال اس طرح ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک آدمی زمین کے اندر بیج ڈال دے اور وہ بیج اپنا کومپل نکال دے، وہ کمزور ہوتا ہے ابتدا میں، آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اور جو بیج ڈالنے والا ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام ابتدا میں کمزور تھے، آہستہ آہستہ ان کے اندر طاقت آتی رہی، بڑھتے رہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلا دے۔ یہ صحابہ کی صفات ہیں۔ یہ آیت میں نے اس مناسبت سے پڑھی، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ذو الحجہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس مہینے کی 26 تاریخ ہے آج۔ 4 دن اس مہینے کے باقی ہیں، اگر مہینہ 30 کا ہو جائے تو 4 دن باقی ہیں، اور ذو الحجہ کے 4 دن جب باقی تھے تو امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر پر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا۔ فجر کی نماز میں 4 دن وہ زخمی حالت میں رہے، اور اس کے بعد 1 محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ میں نے اس مناسبت سے یہ آیت پڑھی، اور عجیب اتفاق ہے کہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے، حضرت عمر زخمی ہوئے، آج بھی ذی الحجہ کے 4 دن باقی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے معیار حق ہیں، سچے ہیں، اور صحابہ پر تنقید کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ پر تنقید کرے، صحابہ کی خامیاں بیان کرے، تو یہ بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، اگر ایک جماعت طلبہ کی
طالب علموں کی کامیاب ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا استاد کامیاب استاد ہے، اور اگر طالب علموں کی جماعت ناکام ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا معلم، ان کا استاد ناکام ہے۔ طلبہ کی تربیت استاد کرتا ہے، تو صحابہ کرام کے استاد کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کی تربیت کی، ان کو دین سکھایا، اور وہ ایسی جماعت بن گئی کہ اللہ جل شانہ نے خود ان کے ایمان کی تصدیق کر دی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، اور اللہ نے ان سب سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا۔ اب اگر کوئی صحابہ کی خامیاں بیان کرے تو یہ تنقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ یہ ایسا ہوگا گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے صحابہ پر تنقید کرنے والا، صحابہ کی خامیاں بیان کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کے استاذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ ناقص استاذ تھے، وہ کامل استاذ نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اگلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ باقی صحابہ خود چل کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ کیسے مانگا؟ حدیث میں یہ دعا آتی ہے، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل عمرو بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ یہ دو بڑے سردار ہیں، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن الخطاب ہے، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اسلام کو عزت ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ سے، وہ دعا قبول ہوئی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے شان میں ان کی حق میں دعا قبول ہوئی، ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب حضرت عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ سارے مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی قصہ عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ سارے مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ جو محمد ہیں یہ تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، ان پر ایمان لانے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا منصوبہ بنانا چاہیے کہ ان کو ختم کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تمہارا یہ منصوبہ کامیاب بناتا ہوں، میں تمہیں نجات دیتا ہوں۔ اپنے گھر گئے، تلوار لے لی اور ان سب کو کہا کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ غصے میں ہیں، غصہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، چھلکتا ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ غصے میں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، کہنے لگے آج تو میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ دونوں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے۔ اب غصے کی حالت میں اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں دروازے پر۔ جب بہن اور بہنوئی نے ان کی آواز سنی تو ڈر کے مارے وہ قرآن مجید کا
کے جو اوراق تھے وہ وہیں چھوڑے اور اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے اور پہلے اپنے بہنوئی کو مارا، جتنا ہو سکا ان کی پٹائی کی، ان کو مارا۔ بہن آ گئی چھڑانے کے لیے، بہن کو بھی مارا، خون آلود ہو گئی، خون ان کے جسم پر بہہ رہا ہے، لیکن بہن نے جرأت ایمانی ظاہر کی اور کہنے لگا اے عمر اگر تو ہمیں مارے، قتل کرے، قتل بھی کر دے، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جو دین ہم نے قبول کیا۔ حضرت عمر کے دل میں ایک تو رحم آیا اپنی بہن پر کہ خون آلود ہو گئی، جسم سے خون بہ رہا ہے، اور پھر بھی یہ اپنے دین پر اتنی مضبوطی سے قائم ہے، کہتی ہے کہ تو ہمیں قتل بھی کر دے، ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تم کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، مشرک ہو، غسل کر کے پاک ہو جاؤ تب ہمیں تمہیں یہ سنائیں گے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے پڑھ کر سنائی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حضرت عمر یکدم تبدیل ہو گئے اور غصہ ٹھنڈا ہوا، اب ارادہ بدل گیا، اب یہیں سے ایمان لانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں روانہ ہوئے۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دور سے دیکھا کہ حضرت عمر تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی فکر نہیں، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں ہم ان کا استقبال کریں گے، برے ارادے سے آئے ہیں انہی کی تلوار لے کر ان کو قتل کریں گے۔ اور اس وقت تک مسلمان کتنے تھے؟ کل 40 سے کم تھے، 39 تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال ہے، اور 5 سالوں میں 39 مسلمان، اور وہ اپنے دین کو چھپا رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں جا کر، مسجد حرام میں جا کر عبادت اللہ کی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر اسی جگہ کلمہ پڑھنے لگے، مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ دین جو آپ لے کر آئے یہ حق ہے یا نہیں، سچا ہے یا نہیں؟ اگر سچا ہے تو ہم اس کو چھپاتے کیوں ہیں؟ ہم تو مشرکین کے سامنے جا کر اس کا اعلان ہمیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کی 2 جماعتیں بنا دی، ایک جماعت کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، دوسری جماعت کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اور دونوں جماعتیں روانہ ہو گئی مسجد حرام کی طرف۔ وہاں مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے مشرکین کے سردار سہم گئے، ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا۔ گئے تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لقب دیا۔ ایک نام ہوتا ہے نا، بچے کا نام رکھا جاتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کنیت نہیں استعمال ہوتی، عربوں میں کیا ہے، کنیت لازمی ہوتی تھی، فلاں کا بیٹا یا فلاں کا باپ، اس کو کنیت کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اسی سے پکارتے تھے، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے باپ۔ عربوں میں یہ لازم ہوتا تھا۔ اور ایک لقب ہوتا ہے، یعنی اس کی جو خاص پہچان ہے، اس پہچان سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دے دیا، انت الفاروق، آپ فاروق ہیں۔ فاروق کا معنی کیا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، عمر فاروق۔
نام تو ہے عمر ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے، لیکن مشہور ہے عمر فاروق۔ یہ فاروق لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ اونچی شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب میں چند حدیثیں بیان کروں گا، بخاری شریف کی حدیثیں ہیں جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، ان کی قربانیاں معلوم کر لیں، دین کے لیے ان کی خدمات معلوم کر لیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس پہ جو ہے نا صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کی خامیاں بیان کرتے ہیں۔ مسلمان کو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر خواب میں میری امت پیش کی گئی، اور یاد رکھیں نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی پر بیداری کی حالت میں بھی وحی نازل ہوتی ہے، نیند کی حالت میں بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب دلیل نہیں ہے، کسی کا بھی خواب دلیل نہیں۔ چاہے کوئی عالم خواب دیکھے، وہ خوشخبری ہو سکتی ہے اس کے حق میں، دلیل نہیں بن سکتی، شرعی دلیل نہیں بن سکتی۔ نبی کا خواب شرعی دلیل ہے۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا مجھ پر میری امت پیش کی گئی، اور ان پر قمیصیں ہیں، قمیصیں پہنی ہوئی ہیں۔ کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی قمیص ناف تک ہے، کسی کی قمیص گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیص ٹخنوں تک ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ان کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ اپنی قمیص کو زمین پر کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، سارا جسم چھپایا ہوا ہے، قمیص کو زمین پر کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا الدین، یہ دین ہے۔ قمیص کیا ہے؟ دین۔ خواب میں اگر کوئی قمیص پہنے ہوئے دیکھے تو یہ اس کی تعبیر دین ہے۔ اب کسی کا دین تھوڑا سا ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اتنا دین ہے، اتنا کامل دین ہے کہ وہ اپنی قمیص کو کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دین کامل ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والوں، تم جہنم کے کتے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ جس کی اتنی بڑی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو کامل بتا رہے ہیں۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دودھ پیش کیا گیا خواب میں نے دودھ پی لیا، اتنا پیا کہ دودھ کے اثرات میں نے اپنے ناخنوں میں دیکھ لیے، جو بچ گیا برتن میں وہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا، یہ تم پی لو۔ تو صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، دودھ کیا ہے؟ علم۔ اگر ایک آدمی خواب میں دودھ پی لے اللہ اس کو علم عطا کرے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حصہ ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بڑے عالم تھے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کا دین کامل تھا، دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کا علم بھی کامل تھا۔ آگے تیسری حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں، اور ایک عالی شان محل میں نے دیکھا، بنگلہ محل، اور میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ میں اس کے اندر جانا چاہتا تھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، جنت میں عمر کا محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آئی کہ تو بڑی غیرت والا ہے، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنا،
حضرت عمر نے یہ خواب سنا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. علیک اغار یا رسول اللہ, حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ آپ پر میں غیرت کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ میرے گھر میں چلے جاتے. علیک اغار یا رسول اللہ. اس سے معلوم ہو کہ حضرت عمر جنتی ہیں, اور اس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر سب سے بڑی غیرت والے ہیں, باغیرت ہیں. اور حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں, لیکن 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. 10 صحابہ کا نام لیا, ان میں سے ایک عمر ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے 2 وزیر ہیں, بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں. فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں, 2 وزیر زمین میں ہیں. آسمان میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فهو عمر بن الخطاب. فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے. ایک محدث لفظ ہے, محدث کا معنی حدیثیں پڑھانے والا, یہ ہے محدث. محدث کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ حق بات ڈالتا ہے, اس کے دل میں اللہ حق بات ڈالتا ہے. اگر فرمائے میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن الخطاب ہے, کہ اس کے دل میں اللہ حق بات ڈالتا ہے. اور ایک عجیب بات ہے کہ 17 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی, یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے, تو اللہ کی طرف سے وحی آئی. بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن میں قرآن نازل ہوا حضرت عمر کی رائے کے مطابق, اور بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن میں قرآن تو نازل نہیں ہوا لیکن حدیث کے ذریعے سے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کر دی. میں چند مقامات ذکر کروں گا, 17 مقامات ہیں, سارے ذکر نہیں کر سکتا, وقت کم ہے, چند مقامات ذکر کروں گا. نمبر 1, غزوہ بدر میں, جنگ بدر میں 70 کفار قیدی بنا دیے گئے, بڑے بڑے سردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا, ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ ان سے فدیہ مال لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ ان کو قتل کیا جائے. قتل بھی ایسا کیا جائے ہر ایک قیدی کو اپنے مسلمان رشتہ دار کے حوالے کر کے اس مسلمان سے کہا جائے کہ اس کو قتل کرو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کو پسند وہ رائے تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. ما کان لنبی, سورۃ الانفال میں آیت نازل ہوئی, ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. اللہ نے کتنے کس انداز میں بات کی. کیا فرمایا, نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قیدیوں کو زندہ رکھے حتی یثخن فی الارض. نبی کو چاہیے کہ وہ قیدیوں کا, ان کافروں کا خون بہا دے تاکہ دین اسلام غالب ہو جائے اور کفر مغلوب ہو جائے. تريدون عرض الدنیا, تم دنیا کا مال چاہتے ہو, واللہ یرید الآخرہ, اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے یہ مشورے میں بات طے نہ ہوتی لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو تمہیں سخت عذاب, بڑا عذاب پہنچتا. اگر مشورے سے یہ بات طے نہ ہوتی تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا
کہ اس درخت کے قریب اللہ کا عذاب آ چکا تھا لیکن ٹل گیا. اگر اللہ کا عذاب آتا تو صرف عمر بچتے. قرآن نازل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق. دوسرا مقام، ابتدا میں حجاب کا حکم نہیں آیا، پردے کا حکم نہیں تھا، اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا، پردے کا حکم نہیں تھا. عورتیں بھی بغیر پردے کے باہر نکلتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو حکم دے دیں، آپ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اپنی ازواج جو ہماری مائیں ہیں ان کو حکم دے دے کہ وہ پردہ کریں، حجاب کریں. تو سورۃ الاحزاب میں حجاب کی آیت نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ نکلو. اور سورۃ الاحزاب میں یہی حکم بھی نازل ہوا کہ اگر عورت کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، حجاب اوڑھے، اپنے چہرے پر پردہ لٹکا دے، پردے کا حکم نازل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق، قرآن میں نازل ہوا. اور تیسرا مقام، جنہوں نے حج عمرہ کیا وہ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے قریب مقام ابراہیم ہے، ایک مینار سا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دیواریں اونچی ہو گئی. اللہ نے جنت سے یہ پتھر اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر آپ کھڑے ہو جائیں اور دیواریں اونچی ہیں ان کی تعمیر کریں. تو جو دیواریں اونچی ہوتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پر پڑ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کیوں نہ کریں کہ طواف کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی جائے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، باقی اماموں کے نزدیک نفل ہے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو. حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیت نازل ہوئی. 5واں مقام، ازواج مطہرات نے، ہماری ماؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4تھا مقام، زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ زیادہ خرچہ دیں، اجتماعی خرچہ سال بھر کا دیں. تو حضرت عمر نے رائے دے دی یا رسول اللہ یہ آپ سے خرچہ مانگتی ہیں زیادہ، آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو تو رہو یہیں اسی خرچے پر، اگر نہیں چاہتے اللہ اور اس کے رسول کو تو تمہیں مال دے کر میں فارغ کر دوں گا. سورۃ الاحزاب کی آیت نازل ہو گئی حضرت عمر کی رائے کے مطابق. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو آؤ میں تمہیں مال دے کر فارغ کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر مقرر کیا ہے. حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے وحی اتاری. 5واں مقام حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ نرم مزاج خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے تو ازواج مطہرات جمع تھی اور آوازیں بلند کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی. حضرت عمر کی آواز سن کر وہ ساری ازواج مطہرات بھاگ گئی، چھپ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، مسکرائے اور فرمایا اے عمر اللہ نے تجھے ایسا روک دیا ہے، تو جس راستے پر چلے نا شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور آج کے دور میں حضرت عمر کا نام لیا جائے تو آج کے شیاطین شیعہ وہ بھی وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں.
ابلیس حضرت عمر کی وجہ سے راستہ چھوڑتا ہے، اور ابلیس کے پیروکار شیعہ روافض وہ حضرت عمر کے نام سے ڈرتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام کرنے کے لیے، آپ قبلے کی جانب سے جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کی قبر ہے اور ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، لیکن جو شیعہ ہیں وہ اس طرف نہیں جاتے، وہ عمر سے ڈرتے ہیں، نہیں جاتے، وہ اندر سے ریاض الجنہ کی طرف سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی شان بہت بڑی ہے، اور جو باقی رہ گیا انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ خصوصاً خلفائے راشدین اور عموماً تمام صحابہ کرام ان کے حالات، ان کی تاریخ، ان کی سیرت سے اپنے آپ کو واقف رکھے۔